وہ خطبہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کی دھرتی پہ پہلا خطبہ دیا تھا، پہلی بات، پہلی گفتگو، پہلی مجلس، پہلی محفل، پہلا خطبہ حضرت عبداللہ بن سلام سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب آپ سلام کی محفل میں بیٹھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی بات جو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے سنی، پہلا خطبہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کی دھرتی پہ دیا، فرمایا یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بالسلام۔ یہ پہلا خطبہ ہے، الفاظ مختصر، الفاظ آپ نے غور کیا ہوگا، یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بالسلام۔ کیا خوبصورت الفاظ میرے نبی نے استعمال فرمائے، اور یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فصاحت و بلاغت ہے کہ جو الفاظ میرے نبی کی زبان اطہر سے نکل گئے ان جیسے الفاظ کوئی نہیں نکال سکتا، ان جیسے کوئی الفاظ ادا نہیں کر سکتا۔ تو پہلی بات جو میرے نبی نے فرمائی، اب اس کا ترجمہ بھی کروں گا انشاءاللہ، ہو سکتا ہے یہ مضمون ختم نہ ہو تو اگلے جمعے میں انشاءاللہ یہ مضمون بقیہ چلے گا۔ پہلی بات میرے نبی نے فرمائی یا ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگو سلام کو پھیلاؤ، سلام کو پھیلاؤ۔ کیا مطلب؟ ایک دوسرے کے ساتھ کثرت کے ساتھ سلام کرو، ایک دوسرے کے ساتھ کثرت کے ساتھ سلام کو رواج دو۔ یہ پہلی بات، پہلا خطبہ مدینہ طیبہ کے دھرتی بھی میرے نبی نے دیا۔ جو جاننے والا ہے اس کو بھی سلام کرو اور جو نہیں جاننے والا اس کو بھی سلام کرو۔ اور یہ یاد رکھیے گا، یہ اتنی عظیم سنت ہے میرے نبی کی، خدا کی قسم جس کو آج ہم نے مسلمانوں نے چھوڑ دیا۔ ہماری مطلب کی یاریاں مطلب کے سلام، ہماری مطلب کی یاریاں اور مطلب کے سلام۔ کوئی کسی سے نہیں کہتا یار میں صرف اللہ کی رضا کے لیے تجھ سے ملنے آیا ہوں، تجھے کوئی کام نہیں تھا۔ آج انسان کام اپنے آیا ہوتا ہے اور کہتا یار میں تو فلانے کام میں آیا تھا، چلو میں نے کہا بھائی سے بھی مل لوں۔ آتا انسان اپنے کام کے مطلب کے لیے، بھائی سے ملنے کے لیے نہیں آتا۔ تو پہلی بات جو میں نے فرمائی افشوا السلام، ایک دوسرے کو سلام کرو، سلام کرو۔ اب دیکھیں ہم جب نماز پڑھتے ہیں، ہماری نماز کمپلیٹ کیسے ہوتی ہے، مکمل کیسے ہوتی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہماری نماز کہاں ختم ہو رہی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ میں ختم ہو رہی ہے۔ اور اسی سلام کا حکم دیجیے کہ تم کثرت کے ساتھ ایک دوسرے کو سلام کرو۔ جاننے والا ہے اس کو بھی سلام کرو، جو نہیں جانتا اس کو بھی سلام کرو، بڑا ہے چھوٹا ہے سب کو سلام کرو۔ گھر میں جاتے ہو، ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، سب کو سلام کرو۔ یہ میرے نبی کی سنت ہے، لیکن ہمارا عجیب انداز ہے، اللہ معاف کرے۔ ہمارے بزرگ فرمانے لگے کہ ان کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا کہ مولوی صاحب میری پاور اتنی ہے، میرا گھر پہ جلال اور غصہ اتنا ہے، میں جب گھر میں داخل ہوتا ہوں تو کسی کی مجال نہیں، کسی کی آواز آگے سے نکلتی، اور میں کھل ماتھے پہ تیور چڑھا کر غصہ چڑھا کر گھر میں داخل ہوتا ہوں، اور میرا روب اور دبدبہ اتنا ہوتا ہے کہ گھر میں کسی کی آواز نہیں نکلتی۔ تو فرمانے لگے کہ تیرا یہ جو انداز ہے نا گھر میں داخل ہونے کا، یہ کسی جانور کا ہو سکتا ہے، میرے نبی کا نہیں ہے۔ تیرا گھر میں داخل ہونے کا یہ جو انداز ہے، سٹائل ہے، یہ کسی جانور کا ہے، میرے پیغمبر کا سٹائل نہیں ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کبھی ایسا نہیں ہوا جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے، کبھی ایسا نہیں ہوا حضور گھر میں داخل ہوتے ہیں ہمیشہ پیشانی پہ مسکراہٹ ہوتی ہے، ماتھے پہ کوئی بل نہیں ہوتے، خوشی سے میرے پیغمبر مسکرا کر گھر میں داخل ہوتے ہیں اور گھر والوں کو سلام کرتے ہیں۔ آج ہم نے سنت کو چھوڑ دیا، یقین جانے ہم نے چھوڑ دیا،
تو گھر میں جاؤں گا بیوی کو سلام کروں گا. آج کا مولوی اگر سلام کرے نا گھر میں بیوی جا کر ایسا مولوی بوڑھی سے ہونے لگتا ہے. تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کرتے ہو اپنی بیویوں سے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے ہیں، بڑا ہے چھوٹا ہے گھر کا کوئی بھی فرد ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سلام میں ابتدا نہیں کر سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے گھر والوں کو سلام کیا کرتے ہیں. اپنی بیوی ہے اس کو بھی سلام کیا کرتے ہیں. آج ہم تو نہیں سمجھتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے، آپ کو عجیب انداز بتا دوں خدا کی قسم، اگر آج ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا شروع کر دیں، میں کہتا ہوں میاں بیوی کے جھگڑے ایسے ہی ختم ہو جائے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو سلام کیا میرے نبی نے، اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پیالے کے اندر پانی پی رہی ہے. کس کے اندر؟ پیالے کے اندر پانی پی رہی تھی. ابھی پانی انہوں نے تھوڑا سا پیا، باقی بچا ہوا پانی رکھ دیا. تو میرے نبی نے فرمایا عائشہ تم نے پانی کہاں سے پیا ہے؟ یعنی تم نے کس جگہ پہ ہونٹ رکھ کے پانی پیا ہے؟ اما عائشہ صدیقہ فرماتی میں نے پہلا آقا علیہ السلام کے سامنے کیا اور میں نے وہ جگہ بھی بتا دی کہ یہاں سے میں نے پانی پیا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ پہ ہونٹ رکھ کے پانی پیا. آج کوئی بیوی کا جھوٹا پیتا ہے؟ مولوی صاحب توبہ کرو توبہ، کون پیتا ہے؟ آج کل تو ہمارے مزاج بڑے عجیب ہیں. ہم نے حضور کی سیرت کو پڑھا کہاں ہے؟ عمل تو کرنا دور کی بات ہے، ہم نے سیکھا کہاں سے؟ مجھے بتاؤ، اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کے ساتھ یہ محبت کا انداز گھر میں اختیار کرے تو مجھے بتاؤ گھر میں لڑائی نہیں؟ محبت کرو، خامد کو بیوی سے، بیوی کو خامد سے محبت پیدا ہو جائے. تو بات چل رہی تھی کہ گھر والوں کو کیا کرو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جو جاننے والا ہے اس کو بھی سلام کرو، جو نہیں جاننے والا اس کو بھی سلام کرو. اور یہ عظیم سنت ہے میرے نبی کی جو آج ہم نے چھوڑ دی ہے. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ جو ہم ایک دوسرے کو ملتے ہوئے السلام علیکم کہتے ہیں نا، اور آگے سے وہ جواب دیتا ہے وعلیکم السلام، یہ ہمارا سلام آیا کہاں سے؟ روایتوں میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو فرمایا جب تم جنت میں جاؤ تو فرشتوں کو سلام کرنا، فرشتوں کو جا کر کہنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور آگے وہ فرشتے جو تمہیں جواب دے تو وہ سلام تمہارا بھی ہے اور تمام بنی آدم کا وہ سلام ہوگا. تو آدم علیہ السلام جنت میں گئے، فرشتوں کو کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو انہوں نے آگے سے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب کوشش کریں اس کے اندر بھی کہ جب آپ کسی کو سلام کرتے ہیں تو پورے الفاظ کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور آگے سے بندہ جو جواب دے گا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا آپ نے مصافحہ کر لیا تو 30 نیکیاں بندے کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں. روایتوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وعلیکم السلام، فرمایا 10 نیکی. ایک دوسرے صحابی آئے، انہوں نے سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، فرمایا 20 نیکی. ایک تیسرے صحابی آئے، انہوں نے پورا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فرمایا 30 نیکی. تو یہ ہمارا عظیم سلام کہاں سے آیا ہے؟ جنت سے آیا ہے. اور آج ہماری بیماریاں بڑی عجیب، اللہ معاف فرما دے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ سلام کے اندر پہل کرنے والا البادئ بالسلام بریء من الکبر، سلام کے اندر پہل کرنے والا تکبر سے بری ہو جاتا ہے. سلام کرنے والے کے اندر تکبر نہیں آتا، عاجزی اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. اب یقین جانیں آپ کسی بھی علاقے کے اندر چلے جائیں، اجنبی ہیں آپ، پردیسی ہیں آپ، کسی علاقے میں چلے جائیں، آنے والا شخص جو بھی آپ کو ملے آپ اس کو نہیں جانتے، وہ آپ کو نہیں جانتا، آپ اس کے خاندان کو نہیں جانتے، وہ آپ کے خاندان کو نہیں جانتا، وہ آپ کس علاقے سے آئے آپ اس کو نہیں جانتے، اور آپ بھی اس کو نہیں جانتے، وہ بھی آپ کو نہیں جانتا، لیکن آپ ایک محبت بھرے انداز کے اندر اس کو ملتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دینا. خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں
کہ آپ مین روڈ پہ کبھی تجربہ کرتے دیکھ لیں بندہ پریشان آ رہا ہے نا، آپ اس کو آگے مل کر بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وہ کتنا بھی پریشان ہوگا نا اس کے بھی چہرے پر مسکراہٹ آئے گی، اس کی بھی پریشانی دور ہو جائے گی، اس کی بھی ساری بات۔ جب آپ نے کہا السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ، اللہ کی رحمت بھی تم پر ہو، اللہ کی برکت بھی تم پر ہو، تو آپ نے تو بیعت کرنا تو اس کو 3 دعائیں دیں کہ اللہ کی سلامتی بھی تجھ پر ہو، اللہ کی رحمت بھی تجھ پر ہو، اور اللہ کی برکت بھی تجھ پر ہو۔ تو ظاہر سی بات ہے بندہ کتنا پریشان کیوں نہ ہو، جب اللہ کی رحمت اس پہ برس گئی، اللہ کی سلامتی اس پر آ گئی، اللہ کی برکت اس پر آ گئی، تو پھر کتنی اس بندے کی کیا ہوگی پوزیشن بدل جائے گی۔ تو جاننے والوں کو بھی سلام کرو اور نہ جاننے والا اس کو بھی سلام کرو، چھوٹا ہو بڑا ہو سب کو سلام کرو۔ یہ میرے نبی کا پہلا خطبہ تھا جو مدینہ طیبہ کے اندر۔ اچھا ایک انداز ہمارا یہ بھی ہے، جب بندہ غریب ہوتا ہے نا اس کو کوئی سلام بھی نہیں کرتا۔ آج مولوی بھی ہو نا، وہ جو مالدار مسجد میں آئے گا جو مدرسے میں آئے گا تو مولوی صاحب آگے بڑھ کر السلام علیکم شیخ صاحب کیا حال ہے، چودھری صاحب السلام علیکم کیا حال ہے، اور اسی مسجد میں محلے کا غریب آ جائے اس کو کوئی نہیں سلام کرتا، نہ اس کو کوئی سلام کا جواب دیتا ہے، نہ سلام اس کو کوئی کرتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعہ علماء نے لکھا ہے کہ جب وہ غریب تھے نا، مال و دولت ان کے پاس نہیں تھا، تو وہ لوگوں کو کہتے ہیں السلام علیکم، تو ان کو کوئی سلام کا جواب نہیں دیتا تھا۔ بھائی غریب بندے کو کس نے پہنچنا، ایک ریڈی والا سلام کرے پراٹھوں کو بیٹھے بندے کو وہ سلام کا جواب دے گا، اس کی حیثیت کیا مجھے سلام کرے، یہ کھوتی ریڈی چلانے والا اور میں ٹوٹی میں بیٹھا ہوا بندہ، میں اس کو سلام کا جواب دوں؟ تو آج ہماری فطرت ہے۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ فرماتے کہ میں سلام کرتا تھا، لوگ میرے سلام کا جواب نہیں دیتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا ہوا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کثیر تعداد کے اندر مال و دولت مجھے دے دیا، اور کثیر تعداد کے اندر مجھے مال کی فراوانی دے دی، تو میں بازار سے گزرتا تو سارا بازار مجھے سلام کرتا تھا، سب کہتے تھے شیخ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو شیخ صاحب کو عجیب جواب دیا کرتے تھے، آگے سے فرمایا کرتے تھے میں تمہارا سلام پہنچا دوں گا، میں تمہارا سلام پہنچا دوں گا۔ جو بھی کہتا مالدار ملتا آگے شیخ صاحب السلام علیکم، فرماتے پہنچا دوں گا۔ جو بھی بڑا آگے سے ملتا السلام علیکم، کہتے میں تمہارا سلام پہنچا دوں گا۔ تو کسی نے پوچھ لیا حضرت بڑی عجیب بات ہے، لوگ آپ کو سلام کرتے ہیں اور آپ ان کا سلام کا جواب دینے کی بجائے ان کو کہتے ہیں پہنچا دوں گا، آپ کس کو پہنچا دیں گے؟ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے بڑا عجیب جواب دیا، فرمانے لگے کہ جب میں غریب تھا نہ مجھے کوئی سلام کرتا تھا نہ سلام کا جواب دیتا تھا، آج اللہ نے مجھے مال و دولت دے دیا تو میں سمجھ گیا لوگ مجھے سلام کرتے ہیں، یہ مجھے سلام نہیں کرتے، میرے پیسے کو سلام کرتے ہیں، تو میں بھی کہتا ہوں اس کو پہنچا دوں گا۔ اور آج دیکھ لیجیے آج ہماری حالت یہ ہے، جو مالدار ہوتا ہے اس کو سلام نہیں کیا جاتا، اس کے پیسے کو سلام کیا جاتا ہے، چودھری کو سلام نہیں کیا جاتا، چودھری کی چودراہٹ کو سلام کیا جاتا ہے۔ آج کوئی ایم پی ایم این اے آئے تو اس کو سلام نہیں کیا جاتا، اس کے عہدے کو سلام کیا جاتا ہے۔ کوئی وزیر اعلیٰ آ جائے تو وزیر اعلیٰ کا استقبال یا سلام نہیں کیا جاتا، اس کے عہدے کو سلام کیا جاتا ہے۔ تو یہ بیماری آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں بھائیوں، کوئی جاننے والا اس کو بھی سلام کرو، کوئی نہیں جاننے والا اس کو بھی سلام کرو، اور یہ بھی یاد رکھ لیجیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا سنت ہے۔ آپ نے کسی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے جو الفاظ ادا کیے آپ کی یہ کہنا سنت ہے۔ اب جس نے سن لیا ہے، جس کو آپ نے سلام کیا ہے، اب اس پر واجب ہے سلام کا کیا کرے، جواب دے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیکن اس کے بھی بہت سے آداب علماء نے لکھے ہیں کہ کوشش کرنی چاہیے اگر بندہ ہاتھوں میں اس نے کچھ سامان پکڑا ہوا ہے تو پھر زبان سے سلام کرے، پھر ہاتھ نہ مسافہ نہ کرے۔ ایک آدمی واش روم میں بیٹھا ہے، ہم کو سلام نہیں کر سکتے، ایک بندہ کھانا کھانے بیٹھا ہے تو اس پر بھی سلام نہ کیا جائے۔ اذان ہو رہی ہے، اذان کے وقت بھی سلام نہ کیا جائے، کیونکہ یہ آداب بھی شریعت نے ہمیں ساتھ ساتھ بتائے ہیں کہ ان کا آداب بھی رکھو۔ تو آج پہلا جملہ کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا افشوا السلام، لوگوں سلام کو پھیلاؤ، ایک دوسرے کو سلام کے ساتھ کثرت کرو۔ اور علماء نے لکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایسی مبارک سنت تھی جو مدینہ طیبہ میں پھیلتی چلی گئی، بھائی بھائی بن گئے، دشمن دوست بن گئے،
سارے بگڑے ہوئے لوگ سیدھا ہونا شروع ہو گئے صرف ایک جملے سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آپ جس کو بھی سلام کر کے دیکھیں، کوئی کتنا ہی بندہ خراب کیوں نہیں ہے، اس کے دل میں بھی انشاءاللہ تھوڑی سی نرمی آ جائے۔